اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 سے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 64 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر اس کے بعد تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ اس سے ما قبل والی جو آیت تھی اس کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا کہ لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں قوت کے ساتھ، اور یا اس کے مضمون یاد کرو نہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک کتاب ہو جس کے اندر ہمارے قوانین شریعت ہوں، آئین عبادت ہوں، یہ چیزیں ہوں تو ہمیں وہ چاہیے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کتاب تورات عطا کی تو انہوں نے جو عہد کیا تھا وہ اپنے عہد سے مکر گئے، وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذالک، کہ تم بھی اس کے بعد اپنے عہد سے مکر گئے، پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، فلولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور خسارے والوں میں سے ہوتے، گھاٹے والوں میں سے۔ اب اس یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد یا تو یہ ہے کہ ان کا جو عذاب ہے وہ ٹل گیا تھا، انہیں مہلت مل گئی تھی، یا پھر یہاں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد حضور علیہ السلام ہے کہ جن کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگ جو تھے ہلاکت سے اور خسارے سے بچ گئے۔ تو یہاں پر فضل اور رحمت سے مراد یا تو عذاب کا ٹلنا ہے یا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت مراد ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 65، آیت نمبر 65 کے اندر اللہ سبحانہ و ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، وَلَقَدْ اور بے شک تحقیق، علمتم تمہیں معلوم ہے، تم نے جان لیا، الذین جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، تاکہ ضرور بے شک تمہیں معلوم ہے تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی، سرکشی کی، فقلنا تو ہم نے فرمایا، لہم ان کے لیے، تو ہم نے ان کے لیے فرمایا، کونو ہو جاؤ قرادۃ خاسین، بندر دھتکارے ہو، تو ہم نے ان کے لیے فرمایا کہ تم ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ تو بنی اسرائیل شہر ایلا کے اندر آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ تم لوگوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، دنیاوی جو مصروفیات ہیں جو مشاغل ہیں ان کو تم ترک کر دیں۔ لیکن ان کے ایک گروہ نے چال چلی، کیا چال چلی کہ جمعے کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یعنی جمعے کے دن وہ گڑھے کھود لیتے، وہ مچھلیاں ان میں آ کر کھڑی رہتی، پھر اتوار والے دن آ کر نکالتے اور وہ کہتے ہم تو اس کو ہفتے والے دن نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ 40 سال یا 70 سال، بعض جگہ 40 سال کا ذکر ملتا ہے اور بعض جگہ 70 سال کا ذکر ملتا ہے کہ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ نبوت آیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی تو شکار ہے جو تم ہفتے کو کر رہے ہو۔ یعنی جب تم مچھلیوں کو قید کرتے ہو اس کو تو پلان کے جمعے والے دن کر لیتے ہو اور مچھلیاں ہفتے والے دن قید ہوتی رہتی ہیں، تو اصل جو شکار ہے وہ تو قید کرنا ہے، وہ تم ہفتے والے دن کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، ہو جو بندر دھتکارے ہوئے، تو انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو ان کے نوجوان تھے
وہ بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے، اور ان کے عقل اور ان کے جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکل میں، نوجوان بندروں کی شکل میں، اور ان کے جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکل میں ہو گئے۔ ان کی جو عقل اور حواس تو باقی رہی، مگر ان کی جو قوت گویائی تھی، یعنی بولنے کی طاقت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ بدنوں سے بدبو نکلنے لگی، وہ اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یعنی جو انبیاء کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو ان کا پھر یہ اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹال مٹول کر کے چال چلی، روکنے کے باوجود نہ روکے، بندر بنے، خنزیر بنے، 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور ان کی نسل باقی نہ رہی۔ تفسیر روح البیان اور تفسیر عزیزی کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ ان کی جو تعداد تھی یہ لوگ تقریباً 70,000 تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ان کو حکم کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 65۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 66 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا، ہم نے کر دیا، بنا دیا، ہاں اس بستی اس واقعے کو، نکالن عبرت لما بین یدیہا، جو اس سے پیچھے گزر چکے ہیں، جو اس سے آگے آنے والے ہیں، وما خلفا، جو اس سے پیچھے گزر چکے ہیں۔ یعنی ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ اس بستی کا جو واقعہ تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، ہم نے اس واقعے کو اس سے پہلے والوں کے لیے اور اس سے بعد والوں کے لیے، ہم نے سب کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اور اس کے اندر پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو پرہیزگار ہیں وہ اس سے ڈر حاصل کریں، اس سے تقوی حاصل کریں۔ اس کے اندر اس واقعے کے اندر ان کے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا نہیں ہوتا، جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، تو ان کا پھر یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ بندر بن گئے، وہ خنزیر بن گئے، ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ تو اس امت پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا احسان ہے کہ آج کل ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے، ورنہ آج یہ امت جن گناہوں میں مبتلا ہے تو ان کی بھی شکلیں مسخ ہو جاتی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے کرم اور فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس امت کی جو شکلیں ہیں وہ نہیں بگڑتی ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا جو سبق ہے آیت نمبر 66 تک کمپلیٹ ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔